السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام دکھ، تکلیف اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ یہ کہانی ایک ٹرک ڈرائیور کی ہے جس کے ساتھ ایک ایسا بھیانک واقعہ رونما ہوا کہ شاید اس نے ساری زندگی اس بارے میں کبھی سوچا نہ ہوگا۔ جیسا کہ وہ پیشے کے لحاظ سے ٹرک ڈرائیور تھا اور اکثر راتوں کو بھی سامان پہنچانے کے سلسلے میں ایک سے دوسرے شہر جاتا رہتا تھا اور اکیلے سفر کرتے ہوئے نہیں گھبراتا تھا۔ کچھ علاقوں کے راستے میں ویران بستیاں بھی آتی ہیں۔ رات کے وقت اس علاقے سے گزر ہوا تو اس کے ساتھ یہ بھیانک واقعہ پیش آیا جس نے ایک مضبوط مرد کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ یہ معمول کا ہی ایک سفر تھا۔ وہ ایک جگہ سے سامان پہنچا کر سر شام ہی لوٹنے والا تھا، مگر اس کو راستے میں ہی کسی اور نے کال کر کے اپنی طرف بلا لیا اور اسے ارجنٹ بیسس پر سامان ایک علاقے میں پہنچانے کو کہا جس کی اس کو ڈبل قیمت بھی دی گئی تھی۔ ویسے تو وہ اکثر اس طرح کے سفر سے گریز ہی کیا کرتا تھا، کیونکہ راستے میں گاڑی کا انجن خراب ہو جانا، پیٹرول کا ختم ہو جانا یا پھر اس قسم کے کوئی دوسرے مسائل درپیش ہونا وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ زیادہ تر دن کے وقت سفر کرتا تھا یا پھر مکمل تیاری کے ساتھ کسی دور دراز علاقے کی جانب جانے کو راضی ہوتا تھا، مگر اس بار اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور ڈبل قیمت کی لالچ میں آ کر اس نے بھی فوراً حامی بھر لی اور سامان لوڈ کر کے اپنے ٹرک کو لیے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جس مقام پر اس کو پہنچنا تھا اس کے آدھے ہی راستے میں کافی سنسان گنیرا جنگل پڑتا تھا جس سے اس کا اکثر ہی گزر ہوا کرتا تھا، مگر اس بار تو اس کے ساتھ یہ انہونا واقعہ ہوا۔ یہ بالکل ویران روڈ تھا، ارد گرد اور کوئی گھر یا کوئی رہائشی علاقہ نہ تھا جہاں پر کسی کے گزر بسر کا کوئی چانس ہوتا۔ ماحول میں عجیب قسم کا گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ موسم تو ویسے بھی سر شام سے ہی تھوڑا بہت ابر آلود تھا، مگر اب بادل کافی گھنے ہو چکے تھے اور برسنے کو جیسے تیار تھے۔ ان سے اب بادلوں کی طرح چمک اور ہوا کی پر اسراریت کے ساتھ ساتھ اس کو سامنے ایک نوجوان سی لڑکی کافی بدحال سی روڈ کے کنارے چلتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ جیسے جانے وہ کس حیثیت سے گزر کر کیوں تنہا رات گئے اس اندھیرے میں گھوم رہی تھی جس کو کسی چیز کی پرواہ نہ تھی۔ حالانکہ یہ سب اس کے لیے کس قدر خوفناک ہو سکتا تھا، ایسا سوچتے ہوئے ایک پل کو تو یہ سوچنا چاہا کہ اس کی اپنی مرضی ہے، مجھے اپنے راستے پر فوکس کرنا چاہیے، مگر پھر اس کو جانے کیا سوچی کہ اس نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کے قریب ہی ٹرک کا ہارن بجایا اور ساتھ ہی ٹرک کو بریک بھی لگا دی۔ ایسا کرتے ہوئے اس کا ارادہ اس لڑکی سے اس کی حالت کی وجہ پوچھنا اور اس کو اگر ضرورت ہو تو مدد فراہم کرنا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ مدد کرنے کی سوچ اس کو کس قدر مہنگی پڑ سکتی ہے۔ ابھی وہ اس نوجوان لڑکی کو پکارتا کہ اچانک شدید چمک کے ساتھ چند پل کے لیے روشنی ہوئی۔ وہ لڑکی رک کر اس ٹرک ڈرائیور کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بجلی کی اس چند لمحوں کی چمک میں اس کی آنکھوں کی عجیب پر اسراریت اس ڈرائیور کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ دوڑا گیا۔ اس کی آنکھیں جیسے روح تک میں جھانکنے کی فن سے ماہر تھی اور کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ ٹرک ڈرائیور اس کی آنکھوں سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا اور اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا، جو کہ وہ ٹرک سے باہر چند قدم کی دوری پر موجود تھی، مگر اس کی آواز ڈرائیور کو اپنے کان میں سرگوشی کی مان سنائی دے رہی تھی۔ اور زیادہ خوفزدہ ہونے کی اصل وجہ یہ تھی
کہ اس لڑکی نے ٹرک ڈرائیور کو اس کے نام سے پکارا تھا۔ اس لڑکی کی آواز بہت دھیمی مگر عجیب سی کیفیت میں مبتلا کرنے والی تھی۔ ڈرائیور کی نظریں اب بھی اس لڑکی کی نظروں سے جڑی ہوئی تھیں۔ اس میں محسوس ہوا جیسے اس کے پورے جسم میں رفتہ رفتہ عجیب سا خوف صلاحیت کر گیا تھا، اور اس کے بازو لگتا ہے جیسے اپنی جگہ پر جمتے جا رہے تھے۔ اس لڑکی کی سرگوشی کی آواز اونچی سے اونچی ہوتی جا رہی تھی اور بھیانک ترین آواز میں بدل چکی تھی۔ اچانک اس لڑکی کی آنکھیں پر اسرار انداز میں چمکی اور اس نے اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے اپنا ہڈیوں سے بھرا ہوا ہاتھ ڈرائیور کی طرف بڑھا دیا۔ اس ڈرائیور کو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کا دماغ شل ہو چکا تھا۔ اس کے خیالات اور اس کی یادداشت جیسے اندھیری بند گلی کی مان ایک ہی نقطے پر جم چکی تھی۔ اپنا بھیانک انجام اس کو صاف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی حالت پر قابو پانے اور چند قرآنی آیات کو پڑھنے کی کوشش کی، مگر اس کا دماغ جیسے بالکل خالی ہو چکا تھا۔ اس کو کوئی ایک آیت بھی یاد نہ آئی۔ تب بے بسی کے عالم میں اس نے اللہ کو پکارنا چاہا اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کی زبان بھی اس کا ساتھ دینے سے صاف انکاری ہو چکی تھی۔ اس قدر بے بسی کے باعث اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر اس کی گال پر پڑ گیا۔ اس لڑکی کے ہاتھ کی گرفت ٹرک ڈرائیور کے چہرے پر سخت ہوتی چلی گئی اور پورا جسم مکمل طور پر جم کر رہ گیا تھا۔ وہ جیتے جاگتے خواب کی دنیا میں پہنچ چکا تھا اور وہ ہلنے جلنے اور بولنے سے بھی قاصر ہو چکا تھا۔ لڑکی کی آنکھوں میں شیطانیت کے رنگ ابھرنے لگے۔ آواز کی سرگوشی ٹرک ڈرائیور کے کانوں میں پر اسرار راز گھلنے لگی۔ ٹرک ڈرائیور کی اندر کی آواز کو ناپاک دہشت نے وہیں دبا دیا تھا۔ اپنی اس کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے اس ٹرک ڈرائیور کا پورا بدن خوف کی وجہ سے لرز رہا تھا، اور ماحول میں بارش کی وجہ سے چھائی خنکی کے باوجود اس کے چہرے پر بے تحاشا پسینہ تھا۔ اس وقت اس ڈرائیور کی کیفیت کچھ اس قسم کی تھی کہ شاید کوئی بھی اپنے ورڈز میں اس چیز کو بیان نہ کر پائے۔ بے تحاشا خوف کے باعث دل بری طرح دھڑ دھڑ کر رہا تھا، اور وہ مسلسل کوشش میں تھا کہ اس کو کچھ یاد آ جائے اور وہ زبان کو ہلانے کے قابل ہو سکے، مگر سب کچھ بیکار تھا اور وہ پوری طرح بے بس ہو چکا تھا۔ اس کو کوئی بھی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر خود کو اس لڑکی کے چنگل میں پھنسا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اب وہ اپنی انجام کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، کیونکہ وہ مکمل طور پر اس لڑکی کے قابو میں تھا۔ یہ لڑکی بلا کی حسین تھی۔ وہ اچانک پلک جھپکتے ہی ٹرک ڈرائیور کے ساتھ سوار ہو چکی تھی۔ شاید یہی اس کا طریقہ تھا کہ وہ روڈ پر موجود اکیلے سوار کو اپنا خراب حال دکھا کر متوجہ کرتی تھی۔ ڈرائیور کو شاید اپنے ہی انجام کا یا یوں کبھی اندھیرے پر اسرار جنگل میں کسی لڑکی کے جال میں پھنس جانے کا اندازہ نہ تھا۔ وہ مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا، مگر جہاں انسان کی سوچنے کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے رب کی سوچنے کی حد شروع ہوتی ہے۔ اچانک سے ٹرک ڈرائیور کو جیسے کسی مہربان طاقت نے چند پل کے لیے سہارا دیا تھا کہ وہ اپنی زبان ہلانے کے قابل ہو پایا، تو اس نے اچانک اونچی آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا۔ اللہ کے نام کی برکت سے اس کے وجود اور جسم کی طاقت بحال ہونے لگی، اور رفتہ رفتہ اس کی یادداشت، اس کو وہ تمام آیات بھی یاد آ گئیں جو اس کی یادداشت میں پہلے سے محفوظ تھیں، اور جسم جو مفلوج ہو چکا تھا رفتہ رفتہ ٹھیک ہونے لگا۔ یہ حالات دیکھ کر ٹرک ڈرائیور مطمئن ہونے لگا اور زندہ بچ جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ دوسری جانب وہ لڑکی جو دراصل ایک فضائی مخلوق تھی، ان آیات کو سن کر وہاں سے غائب ہو گئی، اور ٹرک ڈرائیور کا دل ابھی تک چند لمحوں پہلے والے لرزا دینے والے محسوسات کی وجہ سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔
اس کا پورا بدن پسینے سے شرابور تھا اور ہاتھ اس قدر لرز رہے تھے کہ اس وقت وہ فوری طور پر اپنے ٹرک کو سٹارٹ کر کے وہاں سے ڈرائیو کرنے اور دور نکل جانے کے قابل نہ تھا۔ اس نے مسلسل قرآنی آیات کا ورد کرنا جاری رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ مکمل طور پر نارمل ہو گیا اور پہلی فرصت میں اس بھیانک سنسان جگہ سے روانہ ہو گیا۔ کافی دور جا کر اس کی سانسیں قدرے بحال ہوئی تھیں اور اس کو یقین آ گیا تھا کہ اب وہ خطرے سے پوری طرح باہر ہے۔ تب اس نے وہ سامان مطلوبہ جگہ پہنچایا اور وہیں ٹھہر گیا۔ دن نکلنے کے بعد پھر سے روانہ ہوا، مگر اس بار اس نے ایک اور ہی راستے کا انتخاب کیا تھا جو پورے 1.5 گھنٹے کا سفر بنتا تھا، مگر اس کو وہاں سے دوبارہ گزرنے میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ گھر پہنچ کر بھی اس کی حالت زار گھر والوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا اور وہ بار بار خود کو یقین دلا رہا تھا کہ وہ نئی زندگی پا کر واپس اپنے گھر پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے۔ دوستو، کیسی لگی سٹوری آپ کو؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک اور ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔